کون سا گناہ ہمیشہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے؟ خداوند عالم انسان پر کس طرح اتمام حجت کرتا ہے؟ اور دعا کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ غافر کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اس پہلے آیت نمبر 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ جب تنہا خدا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو آج خدا ہی کی حکومت ہے جو عالی شان اور بزرگ ہے۔ اب آئیے اس آیت میں موجود ایک نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ: بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالص مومن نہیں ہیں اور اسلام و ایمان کے ساتھ ساتھ قدرتوں سے بھی دل لگائے رہتے ہیں۔ اپنی بات چیت اور اعمال میں اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رضایت کو پانا اور مشرق و مغرب کے قوانین کی رعایت کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، اور کفار کے جلسوں میں ایک طرح کی کمزوری، توہین، تنہائی اور شرمندگی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ کسی جلسے میں حاضر ہونے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 12 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کی سزا کی دلیل اور اپنے قہر کی وجہ کو بیان کریں۔ نمبر 2، کفر دائمی عذاب کا سبب ہے۔ نمبر 3، شرک کفر ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ نمبر 5، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو وہ ہرگز اللہ سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تو العلی الکبیر ہے۔ نمبر 6، یہ نہ سوچو کہ تمہارے شرک سے اللہ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اب آئیے سورہ غافر کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو بس وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پس تم لوگ خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارا کرو، اگرچہ کفار برا مانیں۔ اب آئیے ان دو آیات میں موجود نکات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نکات: پچھلی آیتوں نے شرک اور اس کی سزا کو بیان کیا، اور یہ آیت لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے صرف رجوع کرنے والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور سورہ رات کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا صرف صاحبان عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، لہذا حقیقی عقل مند وہی لوگ ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، اور حقیقی رجوع کرنے والے ہی عقل مند ہیں۔ جی ہاں، آنسو معرفت کی بنا پر ہونے چاہیے۔ ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق،
سورہ مائدہ آیت نمبر 83۔ قرآن مجید میں 3 بار ولو کرہ الکافرون اور 2 بار ولو کرہ المشرکون اور ولو کرہ المجرمون آیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کی مرضی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور ان کو برا نہ لگے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان 2 آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دنیا توحید کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، دوسروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 2، پروردگار عالم بار بار اپنی نشانیوں کو دکھانے اور بارش کے نزول کے ذریعے لوگوں کو اپنی قدرت، حکمت اور علم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے۔ نمبر 3، رزق کا سرچشمہ آسمان ہے، سورج، بادل اور فضا زندگی کے لیے ضروری روشنی، گرمی، بارش اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4، پہلے زمینہ فراہم کریں اور پھر لوگوں کو دعوت دیں۔ نمبر 5، پہلے معرفت پھر عمل۔ نمبر 6، تمہارا دعا کرنا اور خلوص کے ساتھ اپنی ضرورت کا اظہار کرنا تمہارے کمال کا سبب ہے، اللہ کی بزرگی کا نہیں۔ نمبر 7، وسیلے اہم نہیں ہیں بلکہ ارادہ مہم ہے، اللہ کی نشانیاں معرفت کا وسیلہ ہیں، لیکن دل کا اندھا اگر نہ چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ جی ہاں، رجوع کی حالت اللہ کی نشانیوں کو قبول کرنے اور اس کے اثر انداز ہونے کا زمینہ فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 8، کسی بھی طرح کے نظریے، قانون، سلیقہ، چاہت، بزرگوں کے رسم و رواج اور کسی بھی طرح کی دھمکی، تشہیر اور لالچ کا تمہارے توحیدی دین پر اثر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، صرف خدا ہی دعا کے قابل ہے۔ نمبر 10، خلوص دعا کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ نمبر 11، کفار اور دوسری فکر رکھنے والوں کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ کفر ایک ایسا گناہ ہے جو دائمی عذاب کا سبب ہے۔ خداوند عالم بار بار اپنی نشانیاں دکھانے، بارش کے نزول کے ذریعے لوگوں کو اپنی قدرت، حکمت اور علم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے، اور دعا کے قبول کی شرط خلوص ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔